بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت و پیار کے سارے احباب درود و سلام پیش کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدنا محمد رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ نہایت ہی واجب الاحترام قابل تعظیم دوست و بزرگوں وقت بھی کافی ہو چکے ہیں اللہ نے پاک بارگاہ کے اندر دعا اللہ تعالیٰ اس مسجد کے منتظمین بزرگان نے اور امام مسجد قبلہ برخوردار حافظ عمر صاحب نے حضور دے میلاد پاک کا انتظام اور اہتمام کیتا جس نے کس طرح کا بھی حضور دے میلاد کے اندر حصہ لیا اللہ تعالیٰ اس کی محنت اور قبول قبول فرمائے ناخواہ حضرات آئے آپ صاحب تشریف لے آئے ماشاءاللہ سب دور دراز جو آئے بستی جو آئے اللہ سب آنا محبوب دے میلاد کے اندر قبول فرمائے تو میرے بھائیوں حضور کا میلاد اللہ نے قرآن میں کہا فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کو لمبیاں جوڑیاں پینگا پانی پانیاں چند مختصر جی گلاں حضور دے ذکر دے حوالے نال کرنیاں چھوٹے تو لے کے بڑے تک سارے ذرا باذوق اور محبت دے نال پیش حضور دی بارگاہ وچ حاضری پیش کرنی سارے ذرا محبت اور عقیدت دے نال حضور دی بارگاہ دے اندر اونچی آکھو سبحان اللہ بس آخر تک اسے ذوق کا مظاہرہ مجھے کرنا ہے مالک نے قرآن کے اندر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق کسی دنیا کے اندر دنیا والے تواڈے ول ایک نور بھیجیا ہے دوسری کتاب مبین کے لیے علماء اس قرآن کی آیت کی تفسیر لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نور کو مراد محمد پاک کی ذات ہے علماء لکھتے ہیں کہ نور کو مراد سونے کملی والے کی ذات مقدسہ ہے کتاب مبین کو مراد لکھتے ہیں کہ اللہ کا سونا قرآن کلام قرآن پاک ہے اللہ دو چیزاں توجہ کرنا اللہ دو چیزاں کیوں عنایت فرمایا سونا مالک فرمایا کہ تہاڈی روشن واسطے ہدایت واسطے تاکہ تسی سیدھے راہ تے لگ جاؤ کام ہے تہانوں قرآن بھی دتا ہے نالے رسول بھی دتا ہے اللہ کے تو قرآن دے دینا تو کافی نہیں سی یہ قرآن دیتا ہے مصطفیٰ کی ذات دونوں وچوں ایک ہستی دنیا والے کو دے دیتا یہ محبوب دیتا کیا ہے کافی نہیں سی محبوب دیتا تو پھر قرآن کی کیوں ضرورت ہے قرآن عطا کیتا ہے تو پھر محبوب کی کیوں ضرورت ہے ارشاد فرمایا دنیا والے کچھ بندے یہ بھی ہونے سن جنہ قرآن پڑھنا سی مگر محبوب کی سیرت وچ شک کر جانا سی میں انہاں اندر شک دور کرنے واسطے قرآن عطا فرما دیتا ہے تے قرآن لا ریب دسن واسطے سونے محمد کی ذات عطا فرما دیتا ہے میرے اللہ نے کہنے کو فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن دیتا ہے قرآن کتابوں کی سردار عطا فرمایا اونچی اونچی کرو سبحان اللہ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن دیتا ہے کتابوں کی سردار ہے اللہ نے اس امت کو مصطفیٰ عطا فرمایا جو نبیوں کے سردار کہتے ہیں قرآن کتابوں کا سردار ہے نبی فرماتے ہیں کہ نبوتوں کا سردار ہے قرآن کہتے ہیں کہ کتابوں میں سب کو اعلیٰ کے افضل ہے نبی میرے آقا حضرت فرماتے ہیں کہ نبیوں میں سب کو افضل سے اعلیٰ ہے فرماتے ہیں کہ قرآن کتابوں میں بے مثل ہے نبی نبوتوں میں بے مثل ہے
جاؤ پاک پیغمبر دی پاک آمینی میرے دوست پر بزرگو یہ پاک پیغمبر پاک کے نبی دی ذات پاک کے اسی طرح جناب پاک مصطفیٰ دی پاک کا متحرہ بھی پاک نے امی جی دا شان بھی اچھائے اس طرح مالک نے جناب والا نبیان دے امام کو بلندی عطا فرمائیے ایسے کرے حضور دی امی جی سیدہ آمنہ پاک کا مقام بھی سن رب نے بلندیاں والا عطا فرمایا ہے ان الجنت تحت اقدام الامہات دنیا دے کسے گناہگار دی ماں ہوئے سیاہکار دی ماں ہوئے خطاکار دی ماں ہوئے اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان کہتا ہے کہ تہاڈیاں جنتاں تہاڈیاں ماواں دے پیراں دے تھلے رب نے رکھیاں نے میں کہ قربان محمد دی ذات تو قربان سونے مدینے والے دی ذات تو قربان اللہ دے پیارے حبیب دی ذات تو اے فرمان دے کہ میں حالت نماز دے اندر ہوواں مینوں کدے خیال میری اماں سیدہ آمنہ پاک دا یاد آوے مینوں پیدا کرنے والی ماں دا خیال آ جاوے اماں آمنہ دا جدوں مینوں خیال آوے جدوں مینوں اماں دا خیال آ جاوے پیغمبر پاک رونا شروع کر دیون اللہ دے پیارے محبوب دی ہچکچی بن جاوے پیغمبر پاک جناب والا اونچی آواز دے نال روندے نے صحابہ کرام دعا پوچھدے نے اللہ دے پیارے پیغمبر دے دسو اج حالت نماز دے اندر اللہ دے فرض ادا کردے ہوئے روئے کیوں سو اللہ دے سونے محبوب سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ فرماندے نے اے میرے غلام اس واسطے رویا سا کہ اج اللہ دی نماز پڑھدیاں پڑھدیاں اللہ دی نماز نو ادا کردیاں کردیاں مینوں میری اماں سیدہ آمنہ پاک دا خیال آ گیا سی میں کہا نبی جناب نماز پڑھدیاں پڑھدیاں ارشاد فرمایا مینوں میری ماں دا خیال آ گیا سی جڑے نبی ماں دا خیال تے تصور لے کے آکھن تے میں رو پیا وا جڑے نبی ماں دا خیال لے کے کہندے نے کہ کاش میری اماں آمنہ دنیا دے حیات ہوندیاں میرے دوست اور بھائیو جنہاں دیاں والدین دنیا دے اندر موجود نے اللہ دے بڑے انعام تے احترام نال لوکاں تے انہاں نوں اللہ نے گھر دے اندر ماں دی دولت بھی دتی ہے بابا جی انعام بھی گھر ملتا ہے اندر ماں کا دیدار بھی ملتا ہے اپنے بابے کا دیدار بھی ملتا ہے اللہ دی عزت دی قسم انہاں گھراں دے اندر ماں تے باپ موجود نے میرے محمد دا فرمان ہے حضور دی حدیث دا نچوڑ ہے انہاں گھراں دے اندر ماں نے باپ موجود نے ایڈے خوش قسمت نے وہ سمجھن کہ اللہ دا گھر خانہ کار انہاں دے گھر دے اندر سبحان اللہ انہاں گھراں دے اندر میرے بھائیوں ماں موجود ہوئے باپ موجود ہوئے گویا کہ میرے نبی نے فرما دیتا وہ ایویں سمجھن کہ جناب رب دا گھر خانہ کعبہ گھراں وچ موجود ہے حاجی ہزاراں تے لاکھاں میل دا سفر طے کر کے عرب دی دھرتی تے جا کے رستے دیاں مشکلات طے کر کے اللہ دے گھر کعبے دا طواف کر کے ثواب پاندا ہے میرے نبی نے کیا گھر بیٹھ کے ماں نوں ویکھ لے جب پھر بھی حج دا ثواب دے دیندا ہے ہر بیٹھ کے کعبے دا دیدار کر لے جب پھر بھی حج دا حضور دے میلاد وچ آ کے نا اے اپنی تاریخ تے تربیت نہ ہوئی نبی دے میلاد وچ بیٹھے ہاں تے نبی دے میلاد وچ اگر سبق نہ لے کے گئے حضور دے میلاد وچ رات گزار کے سویرے اماں دے پیر نہ چومے پھر تیرے میلاد وچ جان دا فائدہ کوئی نہیں میرے بھائی ہیں کیوں کملی والے نہ جھنڈیاں دے تو محتاج کوئی نہیں اے اپنی حقیقت ہے حضور دی بارگاہ نال کملی والے نہ ساڈیاں لڑکیاں دے محتاج نہیں نہ ساڈے اے بولن نال تو انہاں دا ذکر بلند نہیں ہو جانا اے تو ہستی ہے اللہ نے کیا رفعنا لک ذکر اے میرے مصطفیٰ کوئی تجھے تیرا ذکر کرے نہ کرے تیرے ذکر کو بلند کرنے والی میں خدا کی ذات میں خدا کے پیارے مصطفیٰ تیرا ذکر بلند کر رہا حضور دی امی جی اندازہ کرو کہ آپ جو گناہگار بندہ ہوئے نا یہ ماما بھی گناہگار ہوئے یہ نا ماما دے بڑے درجے نے بھلا مالک دن کے ماں بدکاری ہوئے زانی ہوئے شرابی ہوئے فسق و فجور ڈوبی ہوئے تے اولاد نو حق نہیں پہنچدا کہ وہ آکھے کہ میری ماں بد کردار ہے
بادشاہ ہے تے میں دی گل نہیں مننی شریعت آندی ہے تو اپنی تابعداری پوری رکھ شریعت آندی ہے تیری ماں جس درجے دی بھی ہے تو تابعداری پوری رکھ کیوں تیرے واسطے تیری جنت دے پیروں تھلے رب نے رکھا اچھا ہے کہ تیری تے میری ماں ہے اندازہ کر کہ کملی والے دی ماں دا رب نے درجہ کتنا رکھا ہوا ہے اچھا ایک گروہ بھی ہے جڑا نبی دی ماں دے متعلق استغفر اللہ کہندا کہ جہنمی سی استغفر اللہ میں کیا میں تینوں دساں جس اماں آمنہ دے بدن دے اقدس دے اندر پیغمبر پاک 9 مہینے رہے اس ماں دا کتنا درجہ ہے میں کہ کملی والے آقا سے آبی دعوت کی تھی سونے گھر تشریف لے آؤ تھوڑی دعوت ہے قدم رجا فرماؤ آپ کے سارے گھر دے اندر کھانا کھا دو تاکہ تھوڑا قدم گھر وچ لگ جائے رحمت آدم حضور ہو جائے تشریف لے آئے حضرت جابر نے دسترخوان بچھا دیتا جب دسترخوان بچھ گیا میرے پیغمبر پاک نے کھانا تناول فرمایا کھانا تناول فرمانے کے بعد دست نبوت دے نال کوئی سالن لگ گیا میرے پاک نبی نے دسترخوان کا پلو پکڑیا پلو پکڑ کے حضور نے ذکر کے اپنا ہاتھ مبارک صاف کر دیتا جو دست نبوت میرے نبی نے صاف کر دیتا تے جناب حضرت جابر کہندے نے نبی نے جناب اٹھ کے چلے گئے یہ دسترخوان میلا ہو جاتا اس دسترخوان دے نال میرے نبی دے ہاتھ لگ گئے سن میرے پیغمبر پاک نے جس دسترخوان تے بیٹھ کے کھانا کھاتا سی جدوں کہندے نے دسترخوان میلا ہو جاتا اسی اس دسترخوان نوں کپڑے نوں چک کے چندے تندور دے وچ سٹ دیندے سا جدوں چندے تندور وچ سٹ دیندے سا تندور دی اگ جلاوندی نہیں سی بلکہ اون دی محل نے کھا کے جناب دسترخوان نوں صاف کر دیندا میرے اللہ حضرت کہتے ہیں انہاں کیا کہ اگر جس دسترخوان دے نال میرے مصطفیٰ دا ہاتھ لگ جائے ارے بھائیو ذرا توجہ کرنا ایمان تازہ ہو جائے گا جس دسترخوان دے نال پیغمبر دا ہاتھ لگ جائے تو میرے بھائیو وہ دسترخوان دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی کہ جس ماں دے شکم اقدس دے اندر بطن پاک دے اندر اللہ دے محبوب 9 مہینے جلوہ کر گئے آپ کو کس طرح جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ پیارے محمد مصطفیٰ کی ماں کے وجود کا آدم کو ایک اتنی جرأت نہیں کہ جناب ایک بار بھی اور فرمایا تپش بھی حضور کی بابا سیدہ آمنہ کے جناب ایک بار کو بھی اپنی تپش دے دے یہ تو حضور دی اماں جی سیدہ پاک بلکہ اندر سے اندر میرے بھائیوں کملی والے آقا تشریف فرما رہے ہیں عثمان مقام بڑے آلہ نے درجے آلہ نے سیدہ آمنہ پاک کہنی نے رات کا وقت ہویا میں سلطیاں میں خواب تکیا کہ جناب ایک نوری درخت ہے جن نوری درخت دیاں شواما کہتے ہیں کہ ٹہنیاں زمین تو لے کے آسمان تک بلند نور دے درخت ہے اس نور دے درخت دیاں سیدہ آمنہ پاک دیاں نے اے میں خواب کیا کہ نور دے درخت جڑا ہے آسمان دے نال ٹہنیاں لگی ہوئیاں نے سیدہ آمنہ کا آمنہ طیبہ طہرہ کہندیاں نے جدوں میں جناب آسمان پر نگاہ کیتیاں آسمان دے نال نوری درخت شاخہ لگ رہی نے کہندیاں نے تم جناب ایک نوری پھول ڈگی اس درخت دے نالوں تے میں کر کے جھولی کر لئی او نور دا پھول محمد دی امی جی کہندیاں نے خواب ویکھیا کہ نور دا پھول لا کے میری جھولی وچ آ گیا میرے نبی دے میلاد میں امام تفضل ہو جائے گا اور توجہ نال بیٹھنا سیدہ آمنہ پاک کہندی نے کہ جناب نوری درخت دے آسمان دے شاخاں لگی ہوئیاں نے کہندی نے میں جدوں ہتاں ویکھیا اس نوری درخت نال نور دا پھل گیا آمنہ کہندی نے میں خواب ویکھ لیا اور نور دا پھل زمین ولا رہا ہے تے کہندی نے سارے زمانے نے کہ جھولی کیتی ہوئیاں نے تے میں نے جھولی کر دی میرے نبی دی امی جی کہندی نے او نور
معلوم ہوا میں جناب بابا جی حضرت عبد المطلب پاک نبی دے دادا جی جڑے سن انہاں نوں جا کے کیتی بابا جی میں بڑا خواب ویکھیا اج رات بابا جی پوچھن لگے پترا میں کی خواب ویکھیا عرض کیتی بابا میں خواب ویکھیا ایک نور دا درخت ہے آسمان نال شاخاں لگی ہوئی ہیں بڑا بلند درخت ہے تے اوتوں نور چن ڈگیا پھل ڈگیا ہے تے بڑے سارے کائنات دی عورتاں نے جھولی وگے کر دتیاں نبی نے وہ کسی دی جھولی وچ پھل نہیں ڈگیا یہ ڈگیا ہے تے میں آمنہ طیبہ طاہرہ دی جھولی وچ سبحان اللہ سیدہ آمنہ پاک دی جھولی وچ اے سیدہ آمنہ خواب ویکھ رہی ہے کہندی ہے میں ویکھیا او نور دا پھل زمانے دی عورتاں جھولیاں کے کیتیاں کسے دی جھولی وچ نہیں آیا بلکہ نور دا پھل کہندی ہے لو میں آمنہ دی جھولی وچ ڈگ گیا بابا عبد العلم جا کے عرض کی تھی کیونکہ سرکار دے ابا جی دنیا سے ٹر گئے سن وفات پا گئے سن جا کے جناب بابا جی حضرت عبد المطلب کعبے دا متولی ہے کعبے دی حفاظت کرنے والے نے کعبے دے نگہبان نے کعبے دے اندر بابا جی کو حاضر کرنے والے نے میں کیا کعبے کو صاف کرنا جناب اللہ دے گھر دی خدمت کرنا اللہ دے گھر دی صفائی و ستھرائی کا اہتمام کرنا یہ اللہ دے نبی دی سنت ہے جڑا قیامت تک فرمایا اللہ دے گھر دی صفائی رکھے گا اللہ دے گھر کی خادمیت رکھے گا جڑا بھی بندہ اللہ دے گھر دے نال منسلک تے وابستہ ہو گیا جڑا اللہ دے گھر دی آبادکاری کا حصہ بن گیا قیامت تک فرمایا اللہ اس دی نسلاں نوں بھی اپنے تو شاد سبحان اللہ ان جواد اللہ دی نسلاں کرے گا جس طرح حضرت بابا عبد المطلب پاک دی نسلوں کا صاف کرنے والے بابا عبد المطلب بھی نے کعبہ صاف کرنے والے ابراہیم پیغمبر بھی نے کعبہ صاف کرنے والے حضرت اسماعیل پیغمبر بھی نے جناب بابا عبد المطلب کو جا کے مانیت کرنی ہے بابا جی بڑا قیمتی خواب دیکھے آئے کہ آسمان تو نوری چلنے کے آئے میری جھولی کو بچا گیا بابا جی اس خواب کی تعمیر کا کوئی دسے بابا جی اس کر لگے فرمان لگے کہ پترا میرا اس خواب دے مینوں دے سمجھ نہیں آئی چل فلاں بستی دے اندر فلاں ایک علاقے دے اندر ایک نجومی عورت رہتی ہے تم بڑا اللہ نے علم عطا فرمایا ہے چل جا کے بیٹا یا میرا تو میرے نال چل اب چل کے اور وہ اپنا خواب دسنے تو بولو چل کے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے پوچھو سبحان اللہ بابا جی کہتے ہیں پتر تیرے خواب بھی میں سمجھ نہیں آئی چل فلانی بستی دے اندر چل دینا ایک عورت رہتی ہے تو اللہ نے بڑا علم دیتا ہے خوابہ دی تعبیر دستی ہے خواب جڑے نا خواب آ جاؤں اللہ دے قرآن نے کئی سارے خواب بیان کیتے ہیں کہ سونے یوسف پاک کا خواب قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم پیغمبر دا خواب اللہ دا قرآن کرتا ہے خواب آوے نا پھر دی تعبیروں دے پڑھنے پوچھنے اپنے رنگے خواب آ جائے جناب ریڑی تے جا رہا پٹھے بٹھن جگہ چاچا لتھو کی ریڑی تے ہن بندہ چاچے لتھو نوں کوئی دے تو بابا راتی میں خواب کھلانا ہے تو بابا کہندا ہن تیری خیر کوئی نہیں کدے خواب ہے جے بھی ہوندے نے خواب پیڑا ڈگدا تعبیر ہوندی سونی ہوندی ہے خواب بظاہری طور تے بڑا ڈراؤنا جا ہوندا ہے مگر ان کی تعبیر بڑی اعلیٰ تے افضل عطا کر دیتا ہے سبحان اللہ خواب نبوت کا یہ 40واں حصہ ہے خواباں نوں ہم نہ سمجھا کرو خواب میرے اعلیٰ حضرت نے انہاں دی کوئی تحقیق بھی لکھی کہ جناب مہینے دی آخری راتاں ہون پھر جناب رات آخری پہر ہو گئی پھر جناب کے خواب ایسے ہوندے جڑے حقیقت تے مبنی ہوندے اے جڑی آپس ذی الحجہ مہینے وچ قربانی کرنے جانور قربانی علی تے ایک خواب کی برکت ہے ایک خواب کی برکت ہے کیا جڑی آپ آزان پڑھنے ہیں ایک صحابی نو خواب آیا ہے پہلی خواب کی برکت ہے خواب ہے جنہوں نے جناب الہام ہویا کہ آزان ہے پڑھی جائے خواب جو ہے میں نہ سمجھا کرو کہ خواب آ گیا تو چل بھیا دی کوئی گل نہیں کہ خواب بڑے حقیقت سے مبنی خواب بھی ہوں گے
کہ تیرے میرے جا خواب کوئی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، شیطانی خواب بھی ہو سکتا ہے، مگر حضور دی امی دا خواب سبحان اللہ، میرے نبی دی اماں کو خواب آیا ہوئے گا، دسو جی ماں سویرے دعا کھول دیے تو سامنے کعبہ نظر آ جاتا ہے، میرے نبی دی اماں جناب سین کعبہ ہڈیوں کو پتہ ہے کہ سین کعبہ دے سامنے بیٹھی ہون دے کعبے دے سین کعبہ دے بیٹھی جناب وہ گھر جس گھر وچ میرے محمد دی ولادت ہوئی، جتھے اللہ رہنا سی، جتھے بابا اللہ رہنا سی، جتھے بابا تک مطلب رہنا سی، میرے مصطفیٰ کا خاندان رہنا سی، اس خاندان کی شان یہ ہے کہ یہ صبح دروازہ کھولتا تھا، ان کو سامنے اللہ کے گھر کعبے کا دروازہ نظر اپنے گھر کا دروازہ کھول دے سن، سامنے نہ اللہ کے گھر کعبے میں دیدار ہو جاتا سن۔ میں کہنا دے خوابہ دی کی پوچھنا ہے حقیقت کہ پھر حضور دی امی ہوئے خواب دیکھنا نہیں، سبحان اللہ، اینو تک کوئی بے ایمان بندہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ حضور دی ماں نو خواب جڑا وہ چنگا نہ ہوئے، سبحان اللہ، حضور دی ماں کا خواب سبحان اللہ۔ جناب لوگ پر خواب دی تعبیر پوچھن اگے اگے بابا عبد المطلب کعبے کا سردار جا رہے ہیں، سبحان اللہ، علاقے کا سردار جا رہے ہیں، کعبے کا متولی جا رہے ہیں، کعبے کا کنجی بردار جا رہے ہیں، کعبے دیا چابیاں میرے نبی دے دادے کھول رہے، سبحان اللہ، کعبے دی صفائی ستھرائی بھی نبی دا دادا بابا عبد المطلب ہی کرتے سن، سردار بھی یہ سن علاقے دے، کیونکہ حضور دا نور جنہ متھیاں میں چمکیا انہوں نے رب نے کائنات میں سبحان اللہ۔ بابا عبد المطلب چل پہ چل پتر تیرے خواب دی تعبیر فلانی عالمہ کو چل کے کچھ نہیں آگے آگے جناب میرے بھائیو بابا عبد المطلب چل پہ خواب دی تعبیر پوچھن واسطے پیچھے پیچھے میرے نبی دی امی دی سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ جناب رکھا ماما کروڑا کلمہ کائنات دی ماما میں محمد پاک نبی دی ماں جو کلمہ تو قرآن ہو جانا میرے بھائیو حق کا نہیں ہوتا آج روئے میرا اللہ پاک نبی دی امی دی چل رہی ہیں پیچھے پیچھے آگے آگے بابا عبد المطلب چل رہے ہیں چل دیا ایک مائی کا دروازہ گیا اس مائی کا نام آئی کتا بی بی ہے انہیں دروازے تے جا کے دستک دیکھی گئی بابے نے تعارف کروایا فرمایا کہ بی بی کتاب دیکھو رب نے بڑیاں کتابیں دائیاں دیتا ہے اللہ نے تو بڑا علم نوازے آئے یہ میری نو انہاں دا نام آمینہ ہے انہاں خواب میں کیا ہے میری نو نو بٹھا لے دل خواب کی تعبیر وچ دیتا انہاں خواب وچ لے دل خواب کی تعبیر بس میری نو نو خواب آیا ہے جناب بابا جی بابا عبد المطلب نے تعارف کروایا کہ بڑی عالمہ عورت سی سٹیج لا کے اونچی جگہ تے بیٹھی سی تے لوگ خواب دی تعبیر پوچھن والے آندے تو تھلے بیندے سن جدوں ویکھیا سردار مکہ میرے نبی دے دادا جی چل کے دے کول آئے کہ جلدی دے نال اپنے سٹیج تو اتر کے تھلے آ گئی سبحان اللہ اونچی اونچی سبحان اللہ یا آزاد اللہ ہو جائے رسینے میں زوربان سبحان اللہ میں جڑا مخلص ہو کے نبی دے پیار دے اندر کے سبحان اللہ کا میرا کی سمجھ دے مدینے والے دے دیدار ہو جائے سبحان اللہ دوستو اور بھائیو سیدہ آمنہ پاک جدو تعارف ہویا باب عبد المطلب دا کہنے میں کعبے دا متولی ہوں جناب سردار مکہ ماں بی بی اپنے سٹیج اتر کے تھلے آ گئی سبحان اللہ تو جڑی مسئلہ تے اتے باندھی آئی نا اوتے حضور دی امی دی کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی اماں جی تسی اوتھے چل کے سبحان اللہ اماں تو اتے بہ میں تیرے پیراں وچ باندھی سبحان اللہ حضور دی امت مرتے بہا کے نا نبی دی امت دے قدمہ چ بیٹھ کے اپنے دوتریاں پوتریاں نو آواز دیتی کہندی ہوئے میرے دوتریاں پوتریاں ہوئے کٹھے ہو جاؤ آ جاؤ یہ کہ بلائے کوئی تو پھر بھی نہیں کر نوازی کرتے ہم کتنے خوش قسمت ہیں کتنے بختوں والے ہیں ہم نے تو بلایا بھی کوئی نہیں ہم نے تو طالب بھی ان کو کوئی نہیں ہم نے تو آواز بھی ان کو نہیں دی ہم نے تو ان کو کوئی پیغام بھی نہیں بھیجا یہ بن بلائے کرم کرنے ہمارے گھر میں چلے یہ بن بلائے ہمارے گھر میں کرم نوازی کرنے چلے یہ تو بن بلائے محبت کرنے ہمارے گھر میں چلے آئے ہیں
کہ اج بن صدیاں کرم نوازی کرنے اپنے گھر آ گیا اور دوڑو دو دنیا پوترے نو کہندی ہے اے بھجو بھجو جلدی کرو انہاں واسطے اہتمام دعوت کرو شربت لے آؤ دودھ لے آؤ میٹھا دودھ کر کے انہاں دی خدمت اندر پیش کرو شہد لے آؤ جناب حضور دی امی جی دے قدماں دے اندر نوکرانی بن کے بیٹھ گئی عالم ہے فاضل ہے کوئی انپڑھ عورت نہیں مگر حضور دی ماں دے پیراں میں جناب نوکرانی بن کے بیٹھ گئی حضور دی نبی دی امی دے پیراں میں بیٹھ کے کہندی اماں بڑے بڑے امیراں دی عورتاں دیاں بڑے بڑے وزیراں دی عورتاں دے خواباں دی تعبیراں اٹھنا دیاں مگر میں اپنی مسلط کدی نہیں چھڑی میں اپنا سلیب کدی نہیں چھڑیا میں اپنی اونچی مسلط تے بہنی ہاں جس طرح کا میں کوئی مسئلہ پوچھنا آندا ہے وہ میرے پیراں وچ آ کے بہندا ہے مگر جڑا تیرا تعارف ہوئے میں مجبور ہو گیا کیونکہ تو محمد مصطفیٰ کی ماں بننا نہیں ہے دنیا نہیں مانتی اماں میں تیری تعظیم دیکھ چکی ہوں تم عالم سے تیرے کے اللہ دے رحمت کے بدلہ کے سایہ بنا اماں عالم سے میں سن نہیں سا خیر بھی تیرے کے درود و سلام پڑھنے کی آواز اٹھ رہی درود و سلام پڑھنے کی آواز اٹھ رہی ہے سلامہ میں دیکھ رہی سا کہ تو آ رہی سی بدلہ رحمت کا سایہ تیرے سر تے کیتا ہے درود و سلام پڑھیا جا رہا سی 10 اماں کی خواب ہوئے نبی دی امی خواب دسن لگیاں کہن لگیاں کہ اے بی بی میں خواب دیکھے زمین تو لے کے آسمان تک نورانی درخت نال نوری چاری پھول لگے ہوئے اتوں ڈگی ہے دنیا دیاں لکھاں تے ہزاراں بیویاں کھلی کر دتی کیا ساڈی جھولی وچ ڈگے پھول مگر کسے دا مقدر نہیں بنیا او پھول لا کے میں آمنہ دی گودی وچ آمنہ دی گودی وچ سیدہ آمنہ پاک کہندی ہے کہ وہ نوری پھول بڑی گودی وچ آ کے ڈگ پئے اے میں خواب ویکھیا میری اکھ کھل گئی ہے اینی تعبیر پوچھن دے بنوائیاں اے ہن میری مطابق بھی عالمہ دے فضلہ نبی دی ماں دے پیراں دے وچ بیٹھ کے نالے بولدی ہے نالے آنسو بہاندی ہے نالے کہندی ہے اے آمن والی آمنہ تینوں مبارک ہوے رب نے نبیاں دی ماں دی امی بنا چھڑیا اچھی طرح سبحان اللہ مسافری کے لئے کرنے عبد السلام اچھی سبحان اللہ نبی امام الانبیاء سیدہ آمنہ پاک یہ کہ ہاتھ جوڑ کے دھمن لگی کہن دیئے کہ اے آمنہ تنوں مبارک ہوئے جنہاں خواب دیکھے آئے جنہوں لکھاں دے کروڑا یاوکاں جناب خواہش دن کرنے کے پھل ساڑی جھولی میں جا جاوے کسے کا رب نے مقدر نے بنایا اے مقدر بنیا ہے یہ آمنہ کو تختہ والی رب نے تیرا مقدر بنا دیتا ہے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ بن کے تیری گود کے اندر آمن والے نے تو نبی علی امام دی ماں بن والی ہے تاجدار کائنات دی امہ بن والی ہے اللہ دے محبوب تے حبیب خدا دی ماں بن والی ہے سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا جناب خواب دی تعبیر سن کے دعوت کھا کے اٹھ کے چلن لگی آنے میرے نبی دی امی جی تے حضور دی ماں دے پیراں دا پکڑ کے دامن نبی دے ماں دا پکڑ کے اے بی بی کہن لگی کہہ دے کہ اماں میرے دروازے تے بڑیاں عورتاں دیاں نے خواباں دی تعبیر پوچھدیاں نے جنوں میں خواب دی تعبیر چنگی دس دیواں او مینوں انعام دے کے جاندے نے لوگ مینوں اکرام دیندے نے لوگ مینوں پیسے دے کے جاندے نے کہ میں انہاں نوں خواب دی تعبیر دسی ہے مگر اے آمنہ تو خالی ہاتھ ہی اٹھ کے ٹر گئی ہے اے آمنہ تینوں تے خواب دی تعبیر دسی ہے جڑی آدم تو لے کے قیامت تک حضرت آدم دی اولاد وچوں کسے بی بی دا مقدر نہیں آمنہ تیرا ہی مقدر ہے جڑی میں تینوں خوشخبری دتی ہے تیرے خواب دی تعبیر بڑی بڑی دسی ہے تے بن انعام دتے ہی اٹھ کے اماں ڈر پئی ہے نبی دی امی جی کہن لگیاں اے بی بی ہن میں شاید کوئی نہیں لے آئی گھر جاواں گی نا
تے میں کوئی بھوکی ننگی یا غریب تو ہے کوئی نہیں، مکے دے سردار دی نوح اے جناب سردار مکہ دی نوح نے سیدہ آمنہ پاک، وہ آمنہ جس کے گھرانے کا عالم یہ ہے کہ ابرا کافر جنہاں نے 300 اونٹ وال کے لے جاتا ہے، اتنے اونٹوں کا مالک اس دور دن 200 جنہوں کو 100 اونٹ ہوئے کتنا امیر ہوئے گا، اور جڑے بندے کو 150 اونٹ ہوئے ایک بندہ مالک ہوئے، یہ 200 بندہ امیر ہے کہ غریب ہو؟ جس کو 200 اونٹ ہوئے وہ بڑا امیر ہے، مگر روایات میں آتا ہے کہ ایک کافر تھا جڑا میرے نبی دے دادے دا 300 اونٹ وال کے لے گیا سی، 300 اونٹ نبی دے دادے دا وال کے لے گیا، دسو ایویں دنوں سردار مکہ نہیں لگیا جاتا، 300 اونٹ ایک کافر جو لے گیا تھا پھر کے جناب بابا عبد المطلب کے، جب میں نے یہ روایت پڑھی تو میں نے سوچا کہ بابا عبد المطلب کوئی غریب نہیں سی، کوئی مسکین بندہ نہیں سی، یہ سردار بھی سی، رئیس بھی سی، امیر بھی سی، اللہ نے نور محمد پر بھی نوازے سی، دنیا دی اب نے دنیا دی دوستوں نے بھی نوازیا، نور محمد مصطفیٰ نے بھی نوازیا، نبی دی اماں سیدہ آمنہ کہنے لگیاں اے بی بی میں گھر وچوں انعام تیرے لے کے نہیں آئی، گھر وچوں تیرے واسطے اکرام لے کے نہیں آئی، تیرے واسطے میں پیسے لے کے نہیں آئی، میں گھر جاواں گی تیرے واسطے تو میرے خواب دی تعبیر چنگی دسی ہے، نبیوں دے امام دی امی دی بنن دا مینوں شرف والی تو مینوں گل دسی ہے، اے بی بی میں گھر جاواں گی، گھر جا کے میں تیرے واسطے کپڑے بھیجاں گی، تیرے واسطے سیدہ آمنہ پاک کہنے لگیاں میں سردار دی نوح تیرے واسطے بڑے سارے پیسے بھیجاں گی، تیرے واسطے مال بھیجاں گی، اسباب بھیجاں گی، دنیا دیاں دولتاں تیرے واسطے بھیجاں گی، جناب جدو نبی دی امی جی کہندیاں نے تو خواب دی تعبیر دسی ہے، تینوں بڑا سارا مال میں گھر جا کے بھیجاں گی، تے روح کی نبی دی ماں دے پیراں وچ ڈگ پئی، عرض کرتی ہے اماں رب نے دنیا دی دولت دی کمی دتی کوئی نہیں، میرے کول دولت بڑی ہے، میرے کول مال بڑا ہے، میرے کول اسباب بڑے نے، میرے کول مال مویشی بڑے نے، خیت خلیان بڑے نے، میری فصلاں بڑیاں نے، اے اماں میں تیرے کول ہور کچھ نہیں منگدی کہ تو تیرا پتر محمد جب ہوئے تے نبی دی آمد ہو جاوے، اپنے پتر نو کبھی جتھے باقی امت دی بخشش کرنی آ اوتھے پیارے محمد اسماعیل نے تیرے آمد دی خوشخبری دتی سی، اس مائی واسطے بھی پیارے محمد بخشش دی دعا مانگ چھڈو، سونیا سیدہ آمنہ اپنے پتر نو کہیں تہاڈی آمد دی خوشخبری میں دتی ہے، تانوں مال دی دولت دی ضرورت نہیں، سیدہ آمنہ پاک جدو تہاڈا پتر پیدا ہوئے نا انہاں دے کان وچ اتنا ذکر کر دینا کہ تہاڈے آمد دی خوشخبری ایک فلانے علاقے دی مائی نے بھی دتی سی، وہ بھی تہاڈے آمد تے خوش ہوئی سی، مولا علی پاک شیر خدا مولا مشکل کشا یا بندہ وہ کہندے جڑا اس بات تے ایویں دل وچ خوش ہو جائے کہ اللہ نے محمد دی آمد کر دتی، حضور دا میلاد ہو گیا، ولادت مصطفیٰ ہو گئی، محمد دی نام و اکرام ہو گیا، تے جناب مولا علی کہندے کہ جو قیامت دا دن ہونے رب نے مینوں کہنا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، مولا علی کہندے میں اس وقت تک اللہ دی جنت وچ نہیں جاواں گا جدوں تک وہ باپ بھائی کے جنت وچ نہ لے جاواں، جے سوئی دل دے اندر محمد دی آمد دی خوشی منائی۔ علامہ ابن جوزی کہندے وہ کہندے کہ ابو لہب کیا کافر حضور دی آمد دی خوشی کرے، ہفتہ بھر عذاب تو بعد اللہ ان دی انگلی وچ بھی دودھ تے شہد جاری کر دے گا۔ ایک علامہ ابن جوزی کہندے کہ ایک کافر حضور دی آمد دی خوشی کرے، اللہ انہوں سرے دے جزا تو خالی نہیں رکھتا، یہ نبی دا عاشق، بولو نا سبحان اللہ، نبی دا عاشق، نبی دا غلام، سونے دا کلمہ پڑھن والا، نبی نبی کرن والا، مصطفیٰ مصطفیٰ کرن والا، محبوب محبوب کرن والا، میرے بھائیو جی تو حضور دے آمن دا ذکر تے خوشی کرے گا تو سونا نبی سیرے تو خالی رہن دے گا، رات دا ٹائم ہویا نا تسی
کسی بندے کو خوش کرنا نہیں ہے، صرف حضور دی ذات واسطے آئے کمرے والے واسطے بیٹھے نا رات اس ٹائم بندہ کوئی چودھری بھی کسی نے آخے نا یار آپ میری گل سن، بندہ کہتا ہے کوئی نہیں سویرے تیری سن لا گا ہوں سن کا ٹائم ہے، بندہ کہتا ہے تیری گل سننے اس ٹائم ٹائم کوئی نہیں سویرے تیری سن لگا۔ میں نے کہا یہ کتنے خوش قسمت ہیں جو رات کا آرام چھوڑ کر مصطفیٰ کے میلاد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، حضور کا ذکر سنتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ کے راضی ہوتے ہیں۔ حضور قیامت کا دن ہونے میرے مصطفیٰ فرماون کے پہچان کے کیا میرے امتی آگے وہ رات کے اندھیروں میں بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کرتے بھی سن، ذکر مصطفیٰ سنتے بھی سن، میری آمد کے چرچے سن کے دل میں جو خوش بھی ہوتے سن، میرے نبی نے کیا چلو ہو گئے کوثر دیا من کے انہوں کے جناب پیشانیاں ضرور چمک رہا ہوئے گا، میں مصطفیٰ دیکھ کے پہچان لگا گا آ میرے امتی آگے کہ دنیا کے اندر میں محمد کا میلاد بھی کرتے سن، درود و سلام جناب درود و سلام بھی پڑھتے سن تے میلاد بھی کرتے سن تے خوش ہو کے میری نعتاں سنتے سناندے سن۔ یہ آ گئے یہ راتاں دے اندھیرے وچ بیٹھ کے مینوں یاد کرتے رہے۔ قبر دی تاریخ میں اندھیری قبر میں جانا خدا دی قسم ہوتے صرف حضور دے چہرے کا چانن ہوتے کسی گل دا کسی شے دا چانن نہیں ہونا۔ قبر نو روشن صرف جناب محمد مصطفیٰ دے چہرے نے کرنا ہے تے پہچان حضور دی محبت نہ لانی۔ میرے دوستوں بزرگوں ایک کملی والے دی محبت دے اندر حضور دے عشق دے اندر حضور دی جناب عقیدت دے اندر ہی اپنا رات اس بہار دے اندر بیٹھے ہیں، حضور دا ذکر سنایا کملی والے دے میلاد دے اندر بیٹھے۔ اللہ سب دانا فرمائے اللہ تعالیٰ اس طرح دی نیک نیتاں لے کے بیٹھے ہو، اللہ سب کو ویسیاں مراداں عطا فرما دے، مالک سب دیاں جھولیاں اپنے رحم کرم فضل دے نال سونے نبی دے میلاد دا صدقہ پھر دے جس چیز کی طلب ہے نہ مینوں تہاڈی طلب دا پتہ ہے نہ تانوں میری طلب دا پتہ ہے، یہ دلاں دیاں آرزواں رب بھی چنگی طرح جاندا ہے تے مدینے والا بھی چنگی طرح جاندا ہے، رب بھی جاندا ہے تے رب دا محبوب بھی جاندا ہے، یہ دل سے راز بھی اللہ جاندا ہے تے اللہ دا محبوب بھی جاندا ہے، دماغاں دے نیتاں دے احوال جڑے یہ سونا رب جی بھی جاندا ہے، رب دی دتی طاقت نال سونے محبوب بھی جاندا ہے، سونے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ میرے بھائیو رب دی بارگاہ دے اندر دعا اللہ اپنی سارے دی حاضری قبول فرمائے، اللہ سونے دی میلاد دے اندر آنا تہاڈا میرا سب دا اللہ قبول فرمائے، خیر و برکت دا ذریعہ اللہ تعالیٰ حضور دا ذکر اپنا سب واسطے بنائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چاول تک پہنچ جائیں، چاول تک پہنچ جائیں۔